السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ایک ایسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے جو ہر قربانی کرنے والے مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے آدمی کے ساتھ قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کیا آپ کی قربانی بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہی؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو قربانی جیسے عظیم عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روشن ہدایت بھی سنائیں گے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آئیے حقیقت کو جانتے ہیں، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی اسلام کا ایک اہم شعار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اطاعت الہی کی روشن مثال ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تاکہ اس عظیم سنت کو زندہ رکھا جا سکے اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکے۔ تاہم ہر عمل کی قبولیت کے کچھ ظاہری اور باطنی شرائط ہوتے ہیں۔ صرف جانور ذبح کر دینا کافی نہیں، بلکہ نیت، اخلاص اور دیگر دینی تقاضے بھی اہم ہوتے ہیں۔ بعض افراد بظاہر قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور وہ بے خبری میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سنت ابراہیمی ادا کر دی، حالانکہ وہ اس اجر سے محروم رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی ترک کرنا شدید وعید کا باعث ہے۔ لیکن ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بظاہر قربانی کر بھی رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ ایسی صفات رکھتے ہیں جو قربانی کے اصل مقصد کے خلاف ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی ایک قسم کے آدمی کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کون سی ہے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی؟ احادیث مبارکہ اور علماء دین کی تشریحات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں تکبر، ریاکاری، حسد، قطع رحمی، بدعت پر اصرار یا فاسق و فاجر کی صفات پائی جاتی ہیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک خاص قسم جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے حقداروں کا مال دبانے والا، یعنی وہ شخص جو لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، ان کا مال واپس نہیں کرتا یا ظلم و زیادتی کے ذریعے کسی کی حق تلفی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ظلم سے کسی کا ایک بالشت زمین بھی لی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ظلم کرے اور پھر قربانی کرے تو وہ قربانی اللہ کو مطلوب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم پر مبنی عمل کو پسند نہیں کرتا۔ مزید برآں ایک اور ایسی قسم جو قربانی کے قبول نہ ہونے کا باعث بنتی ہے، وہ شخص ہے جو نماز کا تارک ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ جب ایک شخص نماز جیسی بنیادی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کوئی بھی نفل عمل جیسا کہ قربانی قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی تو تقویٰ کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پس تقویٰ کے بغیر قربانی بے روح رسم بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور وہ شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے اور پھر لاکھوں کی قربانی کرے تو اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا، کیونکہ دین کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا مسلسل گناہوں پر قائم رہتے ہیں، بغیر توبہ کے ان کی قربانی بھی رد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اخلاص، طہارت، توبہ اور خشیت کے ساتھ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔
بس جو شخص حرام کمائی سے جانور خریدتا ہے اس کی قربانی مقبول نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھا جانور خرید لینا، اس کی خدمت کر لینا اور ظاہری رسومات ادا کرنا کافی ہے، لیکن اللہ کی نظر نیت، ذریعہ، طریقہ اور تقوی پر ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا چھوٹا شرک ہے۔ اگر کسی کا دل خالص نہ ہو، اگر وہ قربانی کو ایک روحانی عمل کی بجائے ایک معاشرتی رسم یا دکھاوا سمجھ کر کرتا ہے تو اس کا یہ عمل محض گوشت اور خون کا ضیاع ہے۔ اس سے نہ اسے ثواب حاصل ہوگا نہ اللہ کی قربت۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ حسد، بغض، کینہ رکھتے ہیں۔ ان کے دل گندگی سے بھرے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر بڑے نیک نظر آتے ہیں۔ ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ دل کی صفائی اور باطنی طہارت سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری اعمال کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے، اگر دل گناہ آلود، بغض و کینہ سے بھرپور ہو تو قربانی کا جانور ذبح کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ جو شخص توبہ کیے بغیر مسلسل گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے پہلے توبہ اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، دل کو صاف کرے، حلال کمائی سے قربانی کرے، نماز کی پابندی کرے، والدین کا ادب کرے، دل سے ریا اور حسد کو نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے اس باطنی قربانی کی جو انسان کو اپنی خواہشات، تکبر، حسد، ریا اور گناہوں کو چھوڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی سے پہلے اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، یہ دیکھیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کی قربانی رد کی جاتی ہے، کہیں ہماری نیت میں ریا تو نہیں، کہیں ہمارا مال حرام کا تو نہیں، کہیں ہم نماز کے تارک، والدین کے نافرمان یا لوگوں کا حق کھانے والے تو نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ ہماری قربانی محض ایک دنیاوی عمل بن کر رہ جائے گی جو ہمیں نہ آخرت میں فائدہ دے گی اور نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قسم کے آدمی کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ اس فرمان کو صرف ایک جملہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، کہیں ہم وہ ایک قسم تو نہیں۔ اگر ہم واقعی قربانی کا اجر چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے تو ہمیں دل کی اصلاح، اعمال کی درستگی اور اخلاص کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے، حرام سے بچنے، دل کی صفائی رکھنے، والدین کی خدمت کرنے اور اپنی قربانی کو واقعی سنت ابراہیمی کی روح کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو خالص بنا، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ریاکاری، تکبر، حرام مال اور گناہوں سے بچا، ہمیں وہ لوگ بنا دے جن کی قربانی تو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے والدین کو راضی کر دے اور ہمیں سنت ابراہیمی پر چلنے والا سچا مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔